السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین و سامعین، حضرت امام حسن کو زہر کتنی مرتبہ دیا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ دیا گیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بہت مرتبہ دیا گیا۔ صرف اس موضوع پہ آج تحقیق ہوگی، لہٰذا ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہا ہے، پورا سنیں اور پورا سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ ویڈیو کتنا اہم اور کتنا ضروری تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے مرتبہ زہر دیا گیا ہے، آج اس موضوع پہ تحقیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ سمجھ گئے؟ اب ادھر چلتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ تو اس کا ہم نے ایک سوال بنایا ہے اور اس کا جواب ایک تحقیقی آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں، وہ پیش کریں گے۔ تو پہلے جواب سماعت کریں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر صرف ایک بار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ دیا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ کو شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا تھا، جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، پیٹ میں آپ کے بہت شدت سے درد ہوا تھا۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچے تھے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور ایک مرتبہ آپ کو کھجوروں میں ملا کر کے زہر دیا تھا۔ جب آپ نے کھایا تھا کھجوروں کو، چند ہی کھجوریں کھا پائے تھے کہ آپ کے پیٹ میں شدت کا درد ہوا، اس وقت آپ حضرت امام حسین کے مکان پہ پہنچے اور وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، جس کے اثرات آپ کے جسم میں محسوس ہوئے، لیکن چھٹی مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا ہے اس سے آپ شہید ہوئے۔ پوری تفصیل علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان جو پیش کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں، اس کو سماعت کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 بار زہر دیا گیا تھا، اور چھٹی بار آپ کو ہیرے کی کنی میں پیسی ہوئی، جو کنی ہوتی ہے، جو ہیرے کی یا کسی بھی چیز کی جو کنارے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو پیسا گیا، اور پیسنے کے بعد اس میں ملا کر کے حضرت امام حسن کی جو سراہی تھی، جس کو ہم اور آپ جگ یا لوٹا بولتے ہیں، جس سے پانی پیا جاتا تھا، اس میں ڈال دیا گیا، اور جیسے ہی آپ نے پیا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا وہ سماعت کریں۔ ہیرے کی پسی ہوئی کنی تھی، آپ کی سراہی میں ڈال دی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک سب پھٹ گیا، یعنی حلق یہاں سے لے کر کے اور ناف تک سب پھٹ گیا۔ اتنا زہر، اتنا خطرناک زہر، اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جیسا کہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں۔ زہر خورانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے۔ ماہی بے آب، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے مچھلی کو سوکھے میں ڈال دیا جاتا، مچھلی تڑپتی ہے۔ ماہی مانے مچھلی، آب مانے پانی، بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی حالت بن گئی۔ پھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی، تو خدائے عز و جل نے انہیں شفائے کلی عطا فرمائی۔ یعنی پہلی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے اور آپ نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ نے آپ کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ جب دوسری بار آپ کو کھجوریں کھلائی گئیں جس میں زہر ملا ہوا تھا، تو 6 یا 7 ہی آپ کھجوریں کھا پائے تھے کہ آپ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور طبیعت آپ کی جو ہے بگڑنا شروع ہو گئی۔
گھبراہٹ پیدا ہوئی، اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے، یعنی پوری رات آپ کو چین نہیں ملا، اتنا زبردست اور خطرناک قسم کا یہ زہر تھا جو کھجوروں کے ذریعے آپ کو دیا گیا۔ سویرے یعنی صبح اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پہ حاضر ہوئے اور دعا فرمائی، تو اس بار بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ کے روزے کی برکت سے آپ کے زہر کا اثر جاتا رہا، یعنی اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر ہلاہل دیا گیا، یعنی خطرناک ہلاکت میں ڈالنے والا، ختم کرنے والا زہر آپ کو 5 مرتبہ دیا، لیکن اللہ نے 5 مرتبہ آپ کو شفا عطا فرمائی گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناپ تک سب پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل قے ہونے لگی، دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خطرناک زہر تھا یہ، سارے زہروں سے سب سے زیادہ خطرناک زہر تھا۔ جب آپ کو دیا گیا سراہی کے ذریعے، سراہی کہتے ہیں وہی پانی پینے کا برتن جس کو ہم اور آپ لوٹا یا جگ بولتے ہیں، پہلے ہوتا تھا وہ مٹی کا ہوتا تھا، تانبے پیتل کے ہوتے تھے، تو اسی سے پانی پیا جاتا تھا، تو اسی میں ڈال دیا گیا، وہی پانی، وہی شربت یا پانی آپ نے پی لیا، تو ایسا ہوا کہ آپ کا دل بھی کٹ گیا، جگر بھی کٹ گیا، آنتیں بھی آپ کی کٹ گئیں اور دست چلنے لگے، مسلسل آپ کو قے ہونے لگی۔ کتنی خطرناک زہر کے ذریعے سے آپ کی حالت بن گئی، کتنی ناساز حالت بن گئی، جس کے ساتھ جگر اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدائے ذوالجلال منتقم حقیقی ہے۔ منتقم حقیقی کہتے ہیں حقیقت میں حساب لینے والا، تو خدائے تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی کہ جان لبوں پر ہے اور آپ وصال کے قریب ہیں، لیکن آپ وہاں بھی انصاف کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ اس کا حوالہ ہے خطبات محرم صفحہ نمبر 277 اور بعض غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 273۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام حسن کتنے بڑے منصف تھے، کتنا زیادہ انصاف کرنے والے آپ ہیں کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے، وصال کا وقت قریب ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، لیکن آپ کے بھائی جب حسین ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ جس پر میرا گمان ہے اگر صحیح معنوں میں وہی قاتل ہے، وہی زہر دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خود ہی اس کی گرفت کر لے گا، خود ہی اس کا جو ہے حساب لے لے گا۔ اور دوسرا جملہ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرا گمان ہے کہ فلاں انسان نے مجھے زہر دیا اور زہر نہ دیا ہو، یعنی میرا گمان صحیح نہ ہو، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بھی بے گناہ کو قتل کیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو حضرت امام حسن کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنا چاہیے اور حضرت امام حسن کی جیسے زندگی گزری ہے ویسی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اور آپ حضرت امام حسن تو نہیں ہو سکتے، لیکن غلام حسن تو ہو سکتے ہیں نا۔ اور آج کا ماحول آپ دیکھو کہ ایک دوسرے پر مسلمان الزام پہ الزام لگاتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، اور وہاں پر حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر پتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں بات صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود بدلہ لے گا، اور میرا بتانا اگر گمان ہے یعنی مجھے شک ہے اور میں شک کی وجہ سے کسی کو پھنسوا دوں تو یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔
یعنی کسی پہ الزام لگاؤں، کسی کو کوئی میری وجہ سے بے گناہ قتل ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی مرتبہ زہر دیا گیا تھا، یہ تحقیق ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، حوالہ بھی پیش کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے تو شیئر کر دیجئے لنک کو۔ لہٰذا یہ ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ گواہ بن جائیے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔